السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ویورز سے التماس ہے کہ اگر انہوں نے ہمارا چینل فبیہا ٹیسٹ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب والے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ورزش سے قبل کن اشیاء سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ انسانی جسم کی کارکردگی جانچنے والی لیبارٹریوں میں بے شمار تجربوں سے ظاہر ہوا ہے کہ کسی قسم کی خوراک سے آپ کی کارکردگی یا بہتری کے احساس میں بال برابر فرق بھی نہیں پڑتا۔ ہم نے اس موضوع پر دستیاب تمام کتابیں پڑھی ہیں اور نام نہاد ممنوعہ خوراک مثلاً اسکیل، گیس پیدا کرنے والی چٹپٹی مسالوں والی غرض ہر قسم کی خوراک کھلاڑیوں کو کھلائی، لیکن نہ تو لیبارٹری اور نہ ہی کھیل کے میدان میں ان کی کارکردگی پر کوئی خاطر خواہ اثر ہوا اور نہ ہی ان ممنوع اشیاء کے استعمال سے کوئی بیمار پڑا۔ تیراکی سے قبل کچھ نہ کھائیں۔ ہمیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ بات کیسے پھیلی ہے، کیونکہ نہ ہی سائنس اور نہ ہی روایتوں میں کہیں اس کا سراغ ملتا ہے۔ اس سلسلے میں وضاحت یہ دی جاتی ہے کہ اگر تیرنے سے پہلے کوئی چیز کھائی جائے تو یہ اکڑاؤ کا دورہ پڑنے سے ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا شاید دل کا دورہ پڑنے سے ہوتا ہے۔ سائنسی طرز عمل کے تحت تیرنے سے پہلے کچھ کھا لیا جائے تو سارا خون آنتوں کی جانب جانا شروع ہو جاتا ہے اور پٹھوں کو خون کی قلت ہو جاتی ہے اور رد عمل کے طور پر دل زیر دباؤ ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ورزش شروع کی جائے خون کا رخ آنتوں کی جانب بند ہو کر پٹھوں کو بافراط مہیا ہونے لگتا ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ میں ایک ایسے عالمی شہرت یافتہ ایتھلیٹ کو جانتی ہوں جس نے اولمپک مقابلے سے قبل 1 برگر، 4 کینڈی بار کھائیں اور ساتھ ایک کوک پیا۔ اس کے بعد اس نے دوڑ میں اپنا اولمپک ریکارڈ توڑ دیا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تیرنے سے پہلے آپ کو ڈٹ کر کھانا چاہیے، کیونکہ کھانے کے بعد کوئی بھی دقت طلب ورزش کرنے سے آپ کو متلی تو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں، البتہ آپ کسی بھی تیراکی سے کے گرم تالاب میں خوب جی بھر کر چہل قدمی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جبکہ تیراکی سے قبل کچھ ہلکا پھلکا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تھکاوٹ سے بچنے کے لیے نمک کی گولی استعمال کریں۔ ہرگز نہیں، نمک کی گولی کھانا نہ کھانے سے کہیں نامناسب ہے۔ یہ درست ہے کہ زبردست پسینہ آنے سے پٹھوں میں اکڑاؤ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، جس کو ختم کرنے میں نمک مفید ہے، لیکن نمک کی گولی ایک ٹھوس چیز ہے جو معدے کی اندرونی جھلی پر بیٹھ کر متلی اور کے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ کسی ورزش یا مقابلے کے دوران بہت پسینہ آئے گا تو اس سے بیشتر آپ کھانے کے ساتھ ذرا زیادہ نمک استعمال کر سکتے ہیں۔ مقابلے کے دوران آپ پانی میں نمک ملا کر پی سکتے ہیں یا کوئی پھل نمک پاشی کر کے کھا سکتے ہیں، بلکہ کسی بھی جسمانی کام کے بعد ایک حد تک نمک کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کی زیادتی سے بچیں۔ بس اتنا ہی نمک جسم کو دیں جتنا پسینہ آنے سے خارج ہو گیا ہو۔ جسم نمک کا ذخیرہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کی زیادتی یا اکڑاؤ اور پٹھوں کی کمزوری پیدا کر سکتی ہے، جس سے بچنے کے لیے آپ نمک لے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہوتا یوں ہے کہ نمک کی فالتو مقدار کو پتلا کر کے جسم سے خارج کرنے کے لیے خلیوں سے پانی نکل کر نظام ہضم کے ذریعے خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خود خلیوں میں مائعات کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور وہ خشک ہو کر مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بات تو آپ کے مشاہدے میں بھی آئی ہوگی کہ گوشت کو سکھانے کے لیے نمک کے محلول میں ڈبوتے ہیں، جس سے وہ جلد خشک ہو جاتا ہے۔